السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناول لمس جنون کی نیکسٹ پارٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور اگر لڑکی کو اس کا من پسند شخص ملے تو وہ لڑکی خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت سمجھتی ہے۔ تم اپنی جگہ پر آرام سے نہیں لیٹ سکتے؟ کہا تھا نا کہ آپ کہہ کر مخاطب کیا کرو، پلیز آپ اپنی جگہ پر آرام سے کیوں نہیں لیٹے رہ سکتے؟ لفظوں کو چباتے ہوئے کہا۔ میں تو اپنی جگہ پر آرام سے ہی لیٹا ہوں، تم ہی میرے ساتھ چپکی ہوئی ہو۔ احمر، جو مہک کی کمر میں ہاتھ ڈال کر جان بوجھ کر اسے اپنے ساتھ چپکائے ہوئے تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے ساتھ چپکنے کا، چھوڑیں مجھے۔ اپنی کمر سے احمر کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی۔ مگر مجھے تو بہت شوق ہے تمہارے اس دلکش رعنائیوں سے بھرے ہوئے وجود سے لپٹنے کا۔ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ کستے ہوئے باہوں کا دائرہ اور بھی تنگ کر چکا تھا۔ آج پھر زبردستی کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ؟ نہیں، آج تمہاری اجازت سے تمہارے قریب ہونا چاہتا ہوں، اتنا قریب کہ تمہاری سانسیں میری سانسوں میں اترتی محسوس ہوں۔ بہکی آواز میں اس کے بالوں میں منہ چھپاتے ہوئے بولا۔ اس دن آپ نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا، مہک نے شکایت کی تھی۔ جانتا ہوں اور شرمندہ بھی ہوں، مگر اس دن مہک تم نے مجھے جان بوجھ کر اکسایا تھا وہ سب کرنے پر۔ میں قسم سے تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر تمہارے الفاظوں نے مجھے اندر تک تڑپا دیا تھا۔ احمر سچ میں شرمندہ تھا اسے اپنے اس دن والے رویے سے۔ ایک شرط پر معاف کروں گی۔ پیار سے کہو گے تو؟ شرط کیا؟ احمر اپنی جان بھی دے دے گا۔ اس کی گردن پر اپنے لبوں کے ہلکے ہلکے لمس چھوڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ آج کے بعد آپ میرے ساتھ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ جب تک میری مرضی شامل نہیں ہو، آپ اپنا حق استعمال کر کے میرے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ قسم کھاتا ہوں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ میری پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دو۔ کر دیا معاف، مگر میری ابھی ایک شرط اور ہے۔ وہ کیا؟ اس کی گردن سے اپنے لب اٹھاتا ہوا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دوسری شرط پوچھ رہا تھا۔ آج کی رات میرے کہنے پر مجھ سے دور رہ کر دکھائیں، تاکہ مجھے یقین آ جائے کہ آپ میرے کہنے پر رک بھی سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کو معاف کر دوں گی۔ ایک کام کرو، تم میری جان ہی کیوں نہیں لے لیتی؟ میں نے کہا کہ پتہ نہیں کون سی شرط رکھنے والی ہے۔ بیبی بچے کی جان پر ترس کھاؤ۔ اگر منہ کھلا ہی ہے تو وہ بھی دوری کے لیے۔ مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے وہ اس کی شرط مان چکا تھا۔ وہ مہک کو شوہر ہونے کا مان دینا چاہتا تھا اور اپنی اس دن کی غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتا تھا۔ اسے مہک کی آنکھوں میں اس وقت سچائی نظر آ رہی تھی۔ تھوڑا سا قریب ہو کر سونے کی اجازت ہے یا بوریاں بستر اٹھا کر دوسرے روم میں چلا جاؤں؟ نہیں، سو سکتے ہیں، مگر آپ بھی تمیز کے دائرے میں رہ کر سوئیں گے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ تمہاری تمیز کی تو ایسی کی تیسی۔ آج کی رات بس میں اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے تمہاری شرط مان رہا ہوں۔ کل تمہارے تمیز کے دائرے کو توڑ کر میں کیسے اندر آتا ہوں یہ تو تم کل دیکھ لینا۔ آج پہلی بار دونوں ایک ساتھ مسکرا رہے تھے۔ لگتا تھا کہ خوشیاں دستک دینے لگی تھیں۔ آج میرب اور رومانشا کو ایک ساتھ اتنا خوش دیکھ کر مہک نے بھی دل سے یہ عہد کیا تھا کہ وہ بھی اپنی زندگی کو ایک اور موقع دے گی، چلو جیلسی میں ہی صحیح، مگر مہک نے کوئی اچھا فیصلہ تو کیا۔ رومانشا نے کروٹ لی تو بے اختیار اس کا ہاتھ میرب کو اپنے قریب کرنے کے لیے اٹھا۔ وہ میرب کو خود سے دور کر کے سوتا ہی نہیں تھا، کیونکہ رومانشا کو میرب کے ساتھ کے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ اپنی اس عادت سے مجبور وہ میرب کو اس کے مائکے بھی نہیں رہنے دیتا۔ صرف دن میں جا کر رکنے کی اجازت تھی، وہ بھی جب آفس میں ہوتا تو، اور رات کو رکنا مکمل بین تھا،
کیونکہ میرب کے شاہ کے کہنے کے مطابق اس کی راتوں پر صرف اور صرف اس کے شاہ کا حق ہے۔ وہ اپنے دلائلوں سے ہمیشہ میرب کو چپ کروا لیتا تھا، اور کبھی میرب رات کو شاہ کو گہری نیند میں سوتے ہوئے دیکھ کر اس کی پکڑ سے کچھ دیر اپنے سکون کے لیے اس سے دور ہو بھی جاتی تو رومان شاہ کی جیسے ہی آنکھ کھولتی تو رومان شاہ اسے واپس خود کی پناہوں میں لے لیتا، جیسے کہ ابھی رومان شاہ کی آنکھ کھلی تو اسے میرب اپنے قریب چاہیے تھی۔ دشمن جاں اتنی سختی سے اس پر قابوض ہو کر سوتا تھا کہ میرب کو ایسے موقع کم ہی فراہم ہوتے۔ رات کو مہندی سے لیٹ آنے کی وجہ سے آج اس کی آنکھ تھوڑی لیٹ ہی کھلی تھی۔ بے اختیار اس کا ہاتھ میرب کی جانب گیا تو اس نے محسوس کیا کہ میرب بیڈ پر موجود نہیں ہے۔ نیند سے بھری ہوئی آنکھوں کو کھولتے ہوئے رومان شاہ نے روم میں ادھر سے ادھر نظریں دہرائیں۔ ایک لمبی سانس کھینچتا ہوا تکیے پر سر رکھ کر سیدھا ہو کر لیٹ گیا۔ میرب بیڈ گراؤنڈ سے سر لگائے ہوئے آنکھیں بند کیے میرب کو آوازیں دے رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید وہ واش روم میں ہے، اس لیے اسے آوازیں لگا رہا تھا، مگر کوئی جواب نہ ملنے پر وہ اٹھ کر بیڈ گراؤنڈ سے سر ٹکائے ہوئے بیٹھ گیا۔ اسے میرب کا اپنے اٹھنے سے پہلے کمرے سے باہر جانا زہر لگتا تھا۔ اپنے اس عادت سے وہ میرب کو تنگ کیے رکھتا تھا کہ سوتے وقت بھی میرب اسے اپنے پاس اور قریب چاہیے، اور جاگنے کے بعد بھی میرب اسے اپنے قریب چاہیے۔ اسے تو اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لینے دیتا جب وہ اس کے پاس موجود ہوتا تھا۔ میرب کو روم میں نہ پا کر وہ بیڈ سے نیچے پاؤں لٹکائے ہوئے جوتے پہن رہا تھا۔ وہ روز اٹھ کر سب سے پہلے امی جان کے کمرے میں جاتا تھا۔ آج بھی اسی روٹین سے وہ جوتے پہنتا ہوا امی جان کو ملنے کے لیے گیا۔ بہت ساری دعائیں لینے کے بعد اس نے امی جان سے میرب کا پوچھا۔ امی جان میرب کہاں ہے؟ تھوڑی سی رائٹنگ مسٹیکس ہیں۔ بیٹا میرے خیال سے وہ چھت پر ہوگی، اسے پرندوں سے بہت لگاؤ ہے، وہ ان کو دانہ وغیرہ ڈالنے گئی ہوگی۔ میرے روم میں آئی تھی، مجھے چائے دے کر چلی گئی۔ سنتے ہی رومان شاہ کے تیور خراب ہوئے۔ اس نے اپنی امی جان سے چھپاتے ہوئے باہر کا رخ لیا۔ وہ واپس اپنے روم میں آیا۔ میرب لگتا ہے کہ میری محبت کی نرمی نے تمہیں کافی ناڈر کر دیا ہے، تمہیں سختی دکھانے کی ضرورت ہے میری جان، میری نرمی کا تم کچھ زیادہ ہی فائدہ اٹھا رہی ہو۔ دانتوں کو پیستے ہوئے دماغ میں سوچ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر میرب کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ روم میں میرب کا موبائل نہیں ہے۔ اسے پتا تھا کہ اس کی چالاک بیوی فون ساتھ میں لے کر گئی ہوگی اپنے شاہ کو کوئی بہانہ سنانے کے لیے۔ جان شاہ، استادوں سے استادیاں اچھی نہیں ہوتیں۔ جان بوجھ کر کیوں اپنی چھوٹی سی جان کو کڑے امتحان میں ڈال لیتی ہو؟ نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کی چالاکی پر ہلکا سا مسکرایا۔ میرے بچے مجھ سے اداس ہو گئے تھے، میں بھی آپ سے بہت اداس ہو جاتی ہوں، مگر کیا کروں، مجھے اس خڑوس شاہ سے چوری چھپکے آپ لوگوں سے ملنے آنا پڑتا ہے۔ ان کے پنجرے میں بڑی محبت سے دانہ ڈال رہی تھی، جیسے وہ سچ میں اس کے بچے ہوں۔ اگر اس اکڑو کو پتہ چل جائے تو وہ بہت غصہ کرتا ہے۔ خود کی جان پر تو میں غصہ جھیل لیتی ہوں، مگر اس دن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شاہ مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ وہ آپ لوگوں کی منڈیاں مروڑ دے گا۔ میرب پرندوں سے اس طرح سے باتیں کر رہی تھی جیسے وہ اس کی زبان کو پوری طرح سے سمجھ رہے ہوں۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ منڈیاں کسے کہتے ہیں؟ مجھے بھی شاہ کی زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ منڈیوں کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی گردنیں توڑ دے گا۔ مانا کہ میں آپ لوگوں سے بہت پیار کرتی ہوں، مگر پیار کی خاطر اب میں آپ لوگوں کی جان پر تو کوئی رسک نہیں لے سکتی نا، اس لیے آج میں ان کو سوتا ہوا چھوڑ چکمہ دے کر آپ لوگوں کے پاس آئی ہوں۔ کبھی اگر میں لیٹ ہو جاؤں تو سمجھ جایا کرو کہ میں مجبور ہوں۔
الٹی پلٹی مار کر بیٹھی ہوئی میرب بڑے آرام سے پرندوں سے کانفرنس کر رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ اس کا مغرور شہزادہ پیر جلی ہوئی بلی کی طرح غصے میں ادھر سے ادھر چلتے ہوئے اس کا نمبر ڈائل کر رہا ہے۔ ابھی پتہ نہیں میرب بیچاری کے دل کی کتنی ساری باتیں تھیں جو وہ اپنے معصوم آسٹریلین طوطوں کے ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے ہی اس کے پاس پڑا ہوا اس کا فون بج اٹھا۔ اسکرین پر رومان شاہ کا نمبر دیکھ کر میرب کی دھڑکنیں تیز ہوئیں۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا شاہ اٹھ چکا ہے اور اسے روم میں نہ پا کر اس کا موڈ کس قدر خراب ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ تو وہ چھت پر بیٹھے ہوئے بنا دیکھے بھی لگا سکتی تھی۔ جلدی سے فون آن کرتے ہوئے کان کو لگایا۔ کہاں ہو؟ بنا تنوید باندھے ہوئے رومان شاہ کی بھاری اور عربدار آواز میرب کے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ شاہ کا موڈ اس وقت بہت خراب تھا۔ میرب چاہے جتنا مرضی شاہ کی محبت کی وجہ سے اس کے سر پر چڑھ جائے، لیکن شاہ کے غصے سے میرب کی اب بھی جان جاتی تھی جیسے اس وقت میرب کی جان پر بن گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں وہ ابھی آتی ہوں۔ میرب کو کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آ تو تم جاؤ گی؟ تمہاری اتنی جرأت نہیں ہے کہ تم میرے پاس آنے سے انکار کر سکو۔ میں نے صرف یہ پوچھا کہ تم اس وقت کہاں ہو؟ سخت لہجے سے لفظوں کو چباتے ہوئے کہا شاہ وہ میں ڈر کے مارے میرب کے منہ سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکل رہے تھے۔ میرب صبح صبح میرا دماغ مت خراب کرو۔ میں نے پوچھا تم کہاں ہو اور روم میں آنے سے پہلے جواب دینا لازم ہے۔ اب کی بار رومان شاہ کی چیختی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو میرب کو اپنے قدموں تلے زمین گھومتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ شاہ میں کچن میں ہوں۔ شاہ کے غصے والی آواز سن کر میرب میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شاہ کو سچ بتاتی کہ وہ اس وقت اپنے پیارے طوطوں کے ساتھ باتیں کر رہی ہے۔ پکا میرب تم کچن میں ہو؟ سوچ لو۔ آواز بھی کافی ٹھہراؤ تھا۔ جی بالکل پکا میں کچن میں ہوں، اپنے لیے چائے بنا رہی ہوں۔ گڈ۔ اچھا تو اب تم ان پرندوں کے عشق میں مبتلا ہو کر مجھ سے جھوٹ بولنا بھی سیکھ گئی ہو۔ شاہ کی گرم سانسوں کو میرب نے اپنی جان کی لو پر محسوس کیا۔ وہ دبک کو پیچھے ہوئی۔ وہ اس کے پیچھے اس کے بے حد قریب کھڑا ہوا تھا۔ شاہ آپ کب آئے؟ جب تم کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ لفظوں میں ٹھہراؤ اور لہجے میں اتنی حدت سی کہ میرب اگر موقع ملتا تو یہاں سے بھاگ جاتی۔ شاہ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا، بس یہ بات چھپائی ہے کہ میں چھت پر ہوں۔ منمناتے ہوئے اپنی سچائی کا ثبوت دے رہی تھی میرب۔ تمہارے انہی حرکتوں کی وجہ سے کسی دن تم خود بھی میرے ہاتھوں سے ضائع ہوگی اور تمہارے پرندوں کا تو آج ہی میں بندوبست کرتا ہوں۔ اس سے پنجرے کی جانب قدم اٹھائے۔ نو شاہ پلیز ان کو کچھ بھی مت کیجیے گا۔ پنجروں کی جانب شاہ کے اٹھتے قدم دیکھ میرب نے شاہ کا ہاتھ چوم لیا تھا۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنکھوں سے اشک باری جاری ہو چکی تھی۔ وہ کیسے اپنے معصوم پرندوں کا قتل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھتی؟ اتنی محبت ہے ان سے تمہیں کہ ان کے لیے اب تم اپنے آنسو ضائع کرو گی؟ میرب کو یہ روتے ہوئے دیکھ شاہ نے آنکھیں دکھاتے ہوئے اسے رونے سے منع کیا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کی کلائی تھام لیا۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتا ہوا سیڑھیاں نیچے اترنے لگا۔ میرب کی کلائی اس کے ہاتھ میں تھی تو میرب بھی بنا اپنی مرضی کے اس کے پیچھے بھاگتی چلی جا رہی تھی۔ روم کے اندر داخل ہوتے ہی دروازے کو شاہ نے زور سے لات مارتے ہوئے دروازہ بند کر دیا۔ میرب کو گھما کر اس کی پشت دروازے سے لگا دی۔ اپنے ایک ہاتھ میں اس کی دونوں کلائیوں کو اس کی کمر کے پیچھے پن کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے نازک سے جبڑے کو سختی سے پکڑ کر اس کی پنکھڑیوں غصے پر جھکتا چلا گیا۔
اس کی نازک سی پنکھڑیوں کو اپنے آتشی لبوں میں قید کیے ہوئے بے رحم بنا کھڑا تھا، اس کو ایک ایک سانس کے لیے تڑپاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ میرب کی کلائیوں میں بھی درد ہونے لگا تھا، اتنی جدوجہد کے بعد بھی وہ اپنی دونوں کلائیاں اس کے ایک ہاتھ سے چھڑوا نہیں سکی تھی۔ اوہ! اپنی سانسوں کے لیے تڑپتے ہوئے میرب نے اپنے منہ سے بامشکل آواز نکالی۔ شاہ کو احساس دلانا چاہتی تھی کہ اس کو سانس نہیں آ رہا۔ میرب کے لیے یہ کچھ نیا نہیں تھا۔ شاہ اپنا غصہ اس طرح سے میرب پر اتارتا تھا، جب وہ اس کی کوئی حکم عدلی کرتی تو وہ بھی اسی طرح بے رحم بن کر اسے ایک ایک سانس کے لیے تڑپاتا۔ اتنا تڑپنے کے بعد بھی وہ اپنی پنکھڑیوں کو اس کے آتشی لبوں سے آزاد کروا سکی۔ وہ پیچھے ہٹا مگر اپنی مرضی سے۔ شاہ آپ کتنے ظالم ہیں! آپ کو مجھ پر ترس نہیں آتا؟ لبوں کو آزادی پاتے ہی میرب نے غصے سے شاہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر ترس آتا ہے؟ جب تمہیں منع کیا کہ تم ان پرندوں کے پاس نہیں جاؤ گی تو تمہیں میری بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ غصے سے دانت اس کی بیوٹی بون پر رکھتے ہوئے دانتوں کی ضرب لگائی تو میرب کے منہ سے سسکی نکلی۔ ایک ہاتھ کو آزادی ملتے ہی میرب نے شاہ کے سینے پر زور دیتے ہوئے شاہ کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، مگر شاہ کے نزدیک یہ بھی غلط تھا۔ غصے سے لال آنکھیں اوپر کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ میرب سمجھ گئی تھی کہ اب اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ شاہ کو بالکل نہیں پسند تھا کہ جب وہ اس کے نزدیک ہو اور میرب اسے یوں دھکیل کر خود سے دور کرے۔ ظالم کا پیار بھی اس کی طرح جان لیوا تھا۔ شاہ مجھے درد ہو رہا ہے، اپنے ہاتھ کو پیچھے کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر جواب دیا۔ مجھے بھی اتنا ہی درد ہوتا ہے جب تم میرے سوا اپنی یہ محبتیں جا کر ان پرندوں پر نچھاور کرتی ہو۔ تمہارے پیار پر صرف میرا حق ہے، تمہیں صرف مجھ سے پیار کرنے کا حق ہے، اپنا سارا پیار مجھ پر ظاہر کیا کرو، میں اپنی محبت میں شرکت برداشت نہیں کر سکتا۔ اتنی سی بات تمہاری اس کھوپڑی میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ شاہ وہ بے زبان پرندے ہیں، کوئی انسان تھوڑی ہیں جس کو میں پیار کر رہی ہوں، اور آپ کو یوں غصہ آ رہا ہے؟ منمناتے ہوئے میرب نے جواب دیا۔ وہ پرندے ہیں، اسی لیے اس انداز سے سمجھا رہا ہوں، اگر وہ کوئی انسان ہو تو میں تمہاری جان نہ لے لیتا؟ میرے سوا تم کسی اور کی طرف دیکھو تو تم سے پہلے تو میں اس شخص کی جان لے لوں گا۔ شاہ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ میرب بیچاری ہمیشہ اپنی باتوں میں خود ہی پھنس جاتی تھی۔ آج کے بعد بنا مطلب ہی مجھے اس طرح کا ایگزامپل مت دینا۔ میرب کو چھوڑ کر وہ پیچھے ہوا۔ شاہ کے لفظوں کی سختی کا اندازہ ہوتے ہی میرب نے پیچھے ہٹتے ہوئے شاہ کی کمر میں دونوں ہاتھوں ڈال کر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے خود کو اس کے قریب کر لیا۔ سوری شاہ، میرا ہرگز وہ مطلب نہیں تھا۔ میرب تو مر کر بھی آپ کے سوا کسی اور کو دیکھنا پسند نہ کرے۔ شاہ کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے اس کی کمر پر اپنے بازوؤں کی گرفت بنائے ہوئے تھی۔ آپ میرب کے دل کا اجالا اور حسین راتوں کی ٹھنڈی چاندنی ہو، آپ میری سانسیں، آپ ہو۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس طرح کا کچھ بول سکتی ہوں؟ میرب کو تو اس وقت بھی آپ سے اتنا عشق تھا جب میرب آپ کو زہر لگتی تھی۔ آپ نظر اٹھا کر میری جانب دیکھنا تک پسند نہیں کرتے تھے، اور آج کا میرا اتنا پیارا شاہ جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، میرب تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مکھن لگا رہی ہو؟ میرب کو مناتا ہوا دیکھ شاہ کے لبوں پر اسمائل آئی تھی۔ شاہ کو پتا تھا کہ میرب اپنی معصومیت میں یہ جملہ بول گئی ہے، اس کا ایسا مطلب نہیں تھا، مگر شاہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس کی معصومیت میں بھی اس طرح کا جملہ اس کے منہ سے نہیں سن سکتا تھا۔ میرب کو کیسے بتاتا کہ میرب کی محبت اس کے شاہ کا نشہ ہے؟ وہ میرب کی محبت کے لیے اس قدر
پوزیسو ہو چکا تھا کہ شاہ کو سچ میں ان پرندوں سے بھی جیلسی ہوتی جن کے پاس جا کر وہ محبت بڑی باتیں کرتی اور اپنا ٹائم ان کو دیتی تھی۔ سوری شاہ، پلیز غصہ چھوڑ دیں۔ اس کے سینے میں سر کو چھپائے ہوئے کھڑی تھی۔ ایک شرط پر معافی ملے گی، مجھے آپ کی ہر شرط منظور ہے، بس آپ مجھ سے ناراض مت ہوا کریں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تمہیں ان پرندوں کے پاس جاتا ہوا نہ دیکھوں، منظور ہے؟ جی، میرا بس اتنا ہی بولی تھی کیونکہ اسے سچ میں پرندوں سے بہت لگاؤ تھا۔ گڈ، مناؤ مجھے، میں ناراض ہوں، اب تمہیں مجھے منانا پڑے۔ میرب کو یوں خود کے قریب ہوتا دیکھ شاہ شوخ انداز میں بولا، تو شاہ، میں کب سے آپ کو منا ہی تو رہی ہوں، ایسے نہیں، کسی نئے انداز سے مجھے مناؤ۔ ایسے ماننے کا میرا موڈ نہیں ہے، مجھے تو ایسے ہی منانا آتا ہے، اور جیسے آپ کے ماننے کا موڈ ہے ایسا میرا منانے کا موڈ نہیں ہے۔ شاہ کے ارادے جان کر میرب سینے سے سر اٹھاتے ہوئے پیچھے کو ہوگی۔ بھاگ کہاں رہی ہو میری جان؟ میرب کو دور ہوتا دیکھ پیچھے سے اس کی پیٹھ پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے اس سے پکڑ لیا۔ شاہ پلیز۔ میرب کو صبح صبح شاہ کے ارادے صاف سمجھ میں آ رہے تھے۔ ایک تو آج سنڈے تھا اور شاہ نے آفس بھی نہیں جانا تھا۔ سنڈے والے دن رومان شاہ اسی طرح میرب کو ہلکان کیے رکھتا، میرب کو اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جاتی تھی۔ میرب، تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ تمہاری اس پلیز کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک ہاتھ اس کی پیٹھ پر رکھے ہوئے دوسرے سے اس کے بالوں کو گردن سے ہٹا رہا تھا۔ شاہ، آپ نے ناشتہ بھی نہیں کیا، چلیں آج میں آپ کو اپنے ہاتھوں کا ناشتہ بنا کر دیتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ اپنی گردن پر شاہ کے لبوں کے لمس محسوس کرتے ہوئے اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ رہی۔ میری جان، جب اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میں تمہاری وجود کی ان خوبصورت رعنائیوں کو محسوس کیے بنا میں کبھی بھی سنڈے کا ناشتہ نہیں کرتا، تو پھر کیوں جان بوجھ کر ہر بار اس طرح کی مزاحمتیں کھڑی کرکے میرا ٹائم ویسٹ کرتی ہو؟ اس کے بے لگام لب میرب کی گردن سے بال ہٹا کر